ہی خوبصورت تھا، اسے نور طلوع ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بڑے متعجب ہوئے، آپ بڑے حیران ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ کس بات سے حیران ہو؟ تو عیسیٰ کہنے لگے، یا باری تعالیٰ میں تیری اس تخلیق کردہ پتھر کو دیکھ کر حیران ہوں کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے، سفید رنگ کا ہے، نور کی لاٹیں سے نکل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا میں تجھے اس سے بھی حیران کن چیز نہ دکھاؤں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، جی باری تعالیٰ۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ پتھر پھٹ گیا اور اس کے اندر ایک خوبصورت باری شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مشغول تھا۔ اس کے ایک طرف انگور کی بیل تھی، دوسری طرف سرسبز و شاداب عصا موجود تھا۔ وہ دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور حیران ہو کر اس بندے سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے بندے تو کب سے اس پتھر کے اندر موجود ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اے عیسیٰ اللہ کے نبی، مجھے اس پتھر کے اندر عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے 400 سال بیت گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا باری تعالیٰ یہ کتنا خوش نصیب شخص ہے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا کہ جو 400 سال تک تیری عبادت اور ریاضت کے اندر مشغول ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ ہاں، میرے محبوب کی امت کو میں ایک ایسی رات عطا فرماؤں گا، اگر وہ اس رات کے اندر 2 رکعت نفل پڑھ لے گی تو میں اللہ رب العزت اس 400 سال سے عبادت کرنے والے شخص سے بھی زیادہ اس کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ کاش تو مجھے اس محبوب امت کی امت میں سے بنا دیتا، مجھے نبوت نہ عطا کرتا، مجھے اس محبوب کا ایک امتی ہی بنا دیتا۔ تو حضرات عزیزکار، یہ بڑی عبادت اور ریاضت والی رات ہے، بخشش والی رات ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس رات رب بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے گنہگار بندوں کو بخش دے گا۔ تو یہ بخشش والی رات ہے۔ اس رات میرے اور آپ کے نام امار رب کی بارگاہ میں پیش کیے جانے ہیں۔ اس رات میرے اور آپ کے رزق کا تعین ہونا ہے۔ اس رات زندگی اور موت کے فیصلے ہونے ہیں۔ اور اگر اس رات ہم تماش بینی کے اندر گزارتے ہوئے گزر گئے، ڈرامے فلمیں دیکھتے ہوئے ہم نے گزار دی، اور پٹاخے پھوڑتے ہوئے ہم نے گزار دی، شراب پیتے ہوئے گزار دی، بازار میں جا کر لڑکیوں کو تاکتے ہوئے اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہوئے ہم نے گزار دی، زناکاری میں گزار دی، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھیے، یہ وقت بڑا مختصر ہے، زندگی انتہائی مختصر ہے، اور زندگی ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ ہمارا نسب العین، ہمارا مقصد حیات، ہمارا آنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، تو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات رب کی عبادت کریں، نوافل کی کثرت کریں۔ نوافل حضور علیہ السلام کی جو سنت ہے، اس میں حضور علیہ السلام گھر میں نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ آپ فرض نمازوں کی جو سنتے ہیں یہ رکھتے ہیں، گھر میں پڑھ کے آیا کرتے تھے، نوافل بھی گھر میں پڑھا کرتے تھے، نفلی عبادات بھی گھر میں کیا کرتے تھے۔ مگر اگر کسی کا گھر میں پڑھنے کو دل نہیں کرتا یا ذہن نہیں بنتا، وہ مسجد میں بھی آ کے پڑھ سکتا ہے۔ حضور تہجد پڑھتے رہے ہیں، لیکن تہجد گھر میں پڑھتے رہے ہیں، مسجد میں آ کے تہجد نہیں پڑھتے رہے۔ آج کوئی پڑھنا چاہے مسجد میں آ کے پڑھے، مگر جتنی نفلی عبادت ہے یہ چھپ کر کرنے میں اور گھر میں کرنے میں زیادہ برکتیں ہیں۔ جب بندہ تنہائی کے اندر ہوتا ہے تو بندے کی اور اللہ کے درمیان کوئی اور نہیں ہوتا، وہاں پہ دکھاوے کی بھی نیت جو ہے وہ شامل حال نہیں ہوتی، بندہ ریاکاری سے بھی بچ جاتا ہے۔ مگر پھر بھی اگر کوئی مسجد کے اندر عبادت کرنا چاہے تو آ کے کر سکتا ہے۔ نفلی عبادت کا ویسے گھر میں کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ آپ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں، نوافل کی کثرت کریں، قضا نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ صلاۃ و تسبیح کا میں طریقہ بتا دوں گا اور اس کی شان بھی بتا دوں گا، وقت ہو گیا ہے، بلکہ 2-4 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ تو حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم